السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں کہ اللہ مالک العلام سے کہ آج 9 اپریل 2021 کی عظیم الشان اس حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سن اور سنا کے اللہ پاک ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے اور مغفرت کا خزانہ تیار کر دے۔ دوستوں اور بھائیوں، پہلے تو دعا کرو کہ میرے والد محترم انتہائی بیمار ہیں، اور ان کے ساتھ میری بیٹی بھی مناہل فاطمہ بھی بیمار ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام میرے والد محترم کو اور میری بیٹی کو اپنے خاص فضل اور رحمت سے اللہ ذوالجلال والاکرام شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ اس کے ساتھ جتنے بھی تیرے بندے اور تیری بندیاں بیمار ہیں، اللہ سبنا کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ تو پچھلے جمعے جو میرے ذمہ عنوان جو لگایا گیا تھا کہ جی آپ نے استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، تو وہ اللہ کی توفیق سے
میں اپنا موضوع آپ کے گوشت گزار کرنے لگا ہوں۔ جس آیہ مبارکہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کر دیے گئے ہیں، روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ آواز چھوڑ دیں بابا جی۔ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے اس کلام، اپنے اس فرمان کے اندر روزہ کا حکم نازل فرمایا ہے، اور روزہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور حصول ثواب کے لیے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، شہوات انسانی اور لغویات سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، روزے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ روزے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہے یہ روزہ۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور یہ روزہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، حصول ثواب کے لیے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رک جانے، کھانے پینے، شہوات انسانی اور لغویات سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔
اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں یہ حکم فرمایا کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ آگے چل کے پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے، جو زندہ آدمی ہے جس کی زندگی میں یہ ماہ رمضان آ گیا ہے تو وہ اس کے روزے رکھے، اور روزے رکھنا فرض ہے، ارکان اسلام میں سے انتہائی اہم رکن ہے۔ میرے بھائیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہ فقد حرم۔ یہ روایت سنن النسائی سے میں نے پڑھی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2106۔ اب اس روایت کا ترجمہ سماعت فرمائیں، اتاکم رمضان شہر مبارک، تم لوگوں کے لیے، تم لوگوں کے پاس اتاکم رمضان، ماہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، تم لوگوں کے پاس ماہ رمضان المبارک آ گیا ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ عز و جل نے تم پر اس مہینے کے، اس ماہ کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اور جب تمہارے پاس یہ اللہ کا مہمان مہینہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو اس ماہ میں تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری بات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، شرارت کرنے والے شیطان اس ماہ کے اندر، اس مہینے کے اندر باندھ دیے جاتے ہیں، شرارت کرنے والے شیطانوں کو اس مہینے کے اندر باندھ دیے جاتے ہیں۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس ماہ میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ آگے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حرم خیرہ، کہ جو شخص اس کے ثواب سے محروم رہا فقد حرم، تو تحقیق وہ محروم رہا۔ ان لفظوں کا، ان جملوں کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص اس کے ثواب سے محروم رہا وہ محروم رہا۔ اسی طرح عام روزوں کے بارے کے اندر اور عام روزوں کی فضیلت کے بارے کے اندر حکم یہ ہے کہ ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا تھوڑی جی آواز چھڑ دیا جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مرنی بعمل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیں۔ مرنی بعمل، مجھے کسی کام کے کرنے کا حکم دیں۔ قال، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علیک بالصوم، کہ تم روزہ رکھا کرو، تم روزہ رکھا کرو۔ تم روزہ رکھا کرو۔ علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، اس کے برابر کوئی دوسرا کام نہیں ہے کہ تم روزہ رکھا کرو، اس کے برابر کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرنی بعمل، ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے پھر سے کہا، کہتے ہیں کہ میں نے پھر کہا کہ مرنی بعمل، مجھ کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیں، مجھ کو کسی کام کی کرنے کا حکم دیں۔ مرنی بعمل یا رسول اللہ، یہ بات ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہی ہے۔ اس کے بعد پہلی مرتبہ ابو امامہ باہلی نے پوچھا، اللہ کے رسول نے جواب دیا، تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ رکے نہیں، انہوں نے دوسرا سوال پھر کیا، دوسری مرتبہ پھر کہا مرنی بعمل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے کسی کام کے کرنے کا حکم دیں۔ جب اس صحابی رسول نے جب دوسری مرتبہ سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال علیک بالصوم، اے ابو امامہ تم روزہ رکھا کرو، تم روزہ۔ اچھا، صحابی نے پہلی بار پوچھا، اللہ کے محبوب نے جواب دیا، یہ صحابی رکنے میں کیوں نہیں آیا؟ صحابی نے یہ دوسرا سوال اللہ کے پیغمبر کو کیوں کیا؟ اس لیے کہ دوبارہ اس صحابی نے اس نیت کے تحت پوچھا کہ شاید آپ کے حکم کے اندر تاکید موجود ہے یا نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دوبارہ جب یہ اس صحابی نے سوال کیا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیک بالصوم، کہ تم روزہ رکھا کرو۔ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، اس کے برابر کوئی کام نہیں ہے، روزے کے برابر ہے کوئی کام نہیں ہے۔ 2 آیات اور 2 احادیث ہو گئی۔ 9 اپریل کی حاضری ہے۔ 9 اپریل کے اندر اللہ کے نبی کا، اللہ کے رسول کا فرمان نمبر 3 پیش کرنے لگا، اور یہ روایت سنن ترمذی فضائل الجہاد کے اندر موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1624، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، کہ جو بندہ، جو شخص جہاد کے دوران ایک روزہ رکھتا ہے، من صام یومن فی سبیل اللہ، جو بندہ فی سبیل اللہ جہاد کے دوران ایک روزہ رکھتا ہے، جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک خندق بنا دیتا ہے۔ جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک خندق بنا دیتا ہے، اور وہ خندق کیسے؟ کما بین السماء والارض، جیسے زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔
9 اپریل کی عظیم حاضری میں شامل ہونے والوں، نیکی کی ترغیب دینا تو عام دنوں کے اندر بھی ہے، نیکی کا حکم دینا، نیکی کی ترغیب دینا تو عام دنوں کے اندر بھی ہے، لیکن جب یہ اللہ کا مہینہ جس کا نام ماہ رمضان ہے، اس کے اندر تو خاص ترغیب دینے کی تاکید آئی ہے۔ نیکی کا حکم پہلے بھی ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر اس کی ترغیب دینا خاص بطور خاص حکم ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اور اس کے لیے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کے دشمنوں کو باندھ دیتے ہیں اس مہینے، اس ماہ، اس رمضان المبارک کے اندر، اس لیے تاکہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکیں۔ او بھائیوں، جب یہ ماہ آتا ہے، جب یہ مہینہ آتا ہے، جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ نے اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ اس مہینے کا نام کب سے رکھا گیا؟ کیوں رکھا گیا؟ کس لیے رکھا گیا؟ ہے آپ کے پاس معلومات؟ تو پھر سمجھیے گا، رمضان المبارک، مبارک کہتے ہیں بابرکت مہینے کو، یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا، بولو گونگے تو نہیں، رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اور رمضان کے معنی پتہ کیا ہے؟ شدید گرمی، شدید گرمی، یعنی دھوپ کی وجہ سے کسی چیز کا جلنا۔ بابا یوسف، دھوپ کی وجہ سے کسی چیز کا جلنا، یہ رمضان کا دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا معنی ہے سورج کی تپش، سورج کی تپش۔ اس مہینے کے روزے جو انسان رکھتا ہے نا، اس کے گناہ جل جاتے ہیں۔ بابا یوسف اس لیے اس مہینے کو رمضان المبارک کہتے ہیں۔ ہاں جی، اور اسی وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان المبارک رکھا گیا ہے۔ اس مہینے کے، اس ماہ کے کئی اور نام بھی ہیں، مثلاً شہر الصبر، شہر مبارک، شہر الصوم، شہر عظیم، شہر مطہر اور شہر جہاد وغیرہ۔ یہ نام اپنی طرف سے نہیں میں نے بیان کیے، میں نے جس کتاب سے یہ نام، معنی، وجوہات بیان کیے ہیں، یہ آپ فتح الباری کی 4تھی جلد اٹھائیں۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری کی 4تھی جلد آپ اٹھائیں اور صفحہ نمبر 146 کے اوپر یہ بات آپ کو لکھی ہوئی موجود مل جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب یہ روزوں کا مہینہ آتا ہے، تو اس کے اندر سرکش جن اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جس کی دلیل
سنن الترمذی سے ہے، سنن الترمذی سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اور فرمان اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن۔ فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اب شوال کا مہینہ جا رہا ہے، غالباً آج 27 شوال ہے، تو رمضان المبارک کا مہینہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے، اس کے روزے اللہ نے ہر مسلمان پہ فرض کیے ہیں۔ جو روزوں کا انکاری ہے وہ کافر ہے، کیونکہ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو شیاطین اور سرکش جنوں کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ جس پیغمبر کا آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ اس پیغمبر کا فرمان ہے۔ ایک اسی حدیث میں دوسری بات جو بیان کی گئی کہ جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، غُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وَغُلِّقَتْ بند کر دیے جاتے ہیں ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی پہلی رات آنے سے ہی اللہ سرکش جنوں کو اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر امام الانبیاء نے آگے فرمایا فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، پورا مہینہ یہ اللہ جو جہنم کے دروازے بند کرتا ہے، رمضان کے آنے کی وجہ سے، روزوں کا مہینہ آنے کی وجہ سے پورا مہینہ اللہ ان دروازوں کو بند رکھتا ہے۔ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، کبھی ان دروازوں کو کھولا نہیں جاتا، خصوصاً اس رمضان کے مہینے کے اندر۔ اور جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، رمضان کا مہینہ آنے کی وجہ سے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، تو جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ کس نے بتایا بھلا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے آگے بیان فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، پھر یہ پورا مہینہ کبھی بند نہیں ہوتے۔ واہ رمضان تیرے استقبال کی کیا بات ہے، واہ رمضان تیرے آمد کی کیا بات ہے کہ تیرے آمد کی وجہ سے، تیرے آنے کی وجہ سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہاں اللہ کا مہمان تیرے آنے کی وجہ سے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یارو اس کا نام استقبال رمضان نہیں تو کس چیز کا نام استقبال رمضان ہے؟ آپ اور میرے گھر کے اندر جب مہمان آتا ہے، مثال کے طور پر ہمارا جب داماد آتا ہے تو ہم اس کی عزت نہ کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو داماد کی بات ہے۔ اور جو اللہ کا مہمان آئے مہمان بن کر، میں اور آپ اس کی رسپیکٹ نہ کریں، عزت نہ کریں، تو پھر یہ جا کر اللہ کے بارگاہ میں کون سی شکایت کرے گا؟
اب آگے سنیے، اے رمضان، اے اللہ کے مہمان، تیرے آنے کی کیا بات ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزوں کا مہینہ آتا ہے، تو امام الانبیاء نے فرمایا وَنَادَى مُنَادٍ، یہ الفاظ ابن ماجہ والی روایت کے اندر ہیں، اور جو سنن النسائی سے جو یہ روایت پڑھ رہا ہوں اس کے اندر الفاظ کیا ہے؟ وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ، آواز دینے والا فرشتہ پتہ کیا کہتا ہے؟ بابا یوسف اکھا کھولو، وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ، فرمایا اے نیکیوں کے چاہنے والے اب تو آگے بڑھ۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ، اے گناہوں کے کرنے والے، اے گناہوں کے چاہنے والے، 11 مہینے تو نے گناہ کیے ہیں، 11 مہینے تو نے رب رسول کی نافرمانی کی ہے، اب میرا مہمان تیرے پاس مہمان بن کے آیا ہے، اب 11 مہینے تو نے گناہ کیے، نافرمانی کیے، اب تو گناہوں سے باز آ جا، اب تو میرا مہمان تیرے پاس چل کے آیا ہے، اب تو کچھ نیکیاں کر لے۔ یارو یہ فرشتہ آ کر جب آوازیں دے کر یہ بات کہتا ہے میں اور آپ پھر بھی رمضان کے اندر گناہوں سے نہ رکیں، پھر ہم سے بڑا بغیرت کون ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں دلیل کے ساتھ کرتا ہوں اللہ کے توفیق سے۔ اور آگے سنیے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، رمضان کا مہینہ آنے کی وجہ سے جن لوگوں کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جہنمی لوگوں کو۔ اب میں پوچھتا ہوں اے اللہ، صرف رمضان کے آمد کی وجہ سے تو جہنمی جن لوگوں کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے کہ رمضان کے آمد کی وجہ سے اللہ جہنمی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ عمل صرف ایک بار ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، فرمایا کہ یہ عمل رمضان کی ہر رات ہوتا ہے، یعنی جہنمی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنا۔ بھائی آصف تبسم مووی صاحب، کیونکہ آپ اللہ کے دین کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، کیونکہ جو عشق شناس لوگ ہوتے ہیں نا وہ ڈوب کر اللہ کے دین کی بات کو سنتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ عمل ایک مرتبہ نہیں ہوتا، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ عمل رمضان کی ہر رات ہوتا ہے۔ کیا معنی ہوا؟ اللہ جہنمی لوگوں کو جہنم سے ہر رات باہر نکالتے ہیں، جہنم سے آزاد کرا دیتے ہیں۔ واہ رمضان، تو ہے اللہ کا مہمان اور تیری عظمت اور کیا شان۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان، جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب یہ رمضان کا مہینہ، نبی کی بات ہے، نبی کی بات، اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ۔ یہ فتحت ابواب السماء کا جو لفظ میں نے پڑھا نا، یہ جو پچھلی حدیث پڑھا ہے، جو پچھلی حدیث ابھی آپ کو سنائی، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
یعنی پچھلی حدیث کے اندر ہے رمضان تو آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس حدیث میں ہے اے اللہ کے مہمان جب تو آتا ہے تو اپنا جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں، اس حدیث میں آسمان کے دروازے کا ذکر، دوسری میں جنت کے دروازوں کا ذکر۔ آپ کے ذہن میں خاکہ آ رہا ہوگا جو پچھلی حدیث پڑھی ہے اس کے اندر کون سا وہ الفاظ ہے، میں متن پڑھ دیتا ہوں۔ اذا کان اول لیلۃ من رمضان من شہر رمضان سفرت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ۔ میں کوئی جھوٹ تو نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کی حدیث ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ وفتحت ابواب الجنہ، اس حدیث میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگلی حدیث کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اب تیسری روایت سنیے، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور جو انسان کے دشمن ہے نا شیطان، ان کو باندھ دیا جاتا ہے، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان کے آمد سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رمضان کی آمد سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رمضان کی آمد سے اگلی حدیث کے اندر، یہ صحیح مسلم کے اندر، بابا لال خان توجہ، اذا کان رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الرحمہ، تو رحمت کے دروازے۔ اب خود اندازہ لگاؤ، اتنی روایات پڑھنے سے مجھے اور آپ کو سمجھ کیا آئی ہے؟ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئی پھر تو جمعہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اگر سمجھ میں آئی ہے پھر جمعہ پڑھنے کا فائدہ ہے۔ رمضان کی آمد سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رمضان کی آمد سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رمضان کی آمد سے رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8، ان میں سے ایک باب الریان ہے، جس کے لیے صرف روزے دار ہی اس دروازے سے گزریں گے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ اے رمضان، تو ہے اللہ کا مہمان، جب تمہارے پاس آئے گا تو کیا لے کے آئے گا، اور جب تو جائے گا، اے رمضان جب تو ہم سے الوداع ہوگا تو ہم تجھے کیا دے کر بھیجیں گے؟ آئیے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھتا ہوں، اور اس حدیث کا پہلے حوالہ سن لیں۔ صحیح بخاری کے اندر 1898، یہ جو پہلی روایات پڑھی ہیں ان کا حوالہ۔ صحیح مسلم 1079، ابن حبان 3443، سنن الدارمی حدیث کا نمبر 5، اور جو اب روایت پڑھنے لگا ہوں نا، یہ صحیح مسلم کتاب الصوم سے ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1901 اور 860۔ اچھا اب سنیے کہ جو اللہ کا مہمان جس کا نام رمضان، یہ اب ہمیں کیا دینے آ رہا ہے؟ ہمارے گناہوں، سابقہ زندگی کے گناہوں کی معافی کا اعلان دینے آ رہا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اب شرط سنیے جو امام الانبیاء حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب توجہ میری طرف کرو، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا جس بندے نے رمضان کے روزے ثواب کی نیت، ثواب کی امید کے ساتھ رکھے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا،
ایمان اور ثواب کی نیت سے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کی زندگی کے سب گناہوں کو میرا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ ہمیں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اے رمضان، تو ہے اللہ کا مہمان، جب تو اللہ کے بندوں کے پاس، میرے رسول کے امتیوں کے پاس جائے گا، اگر وہ روزہ رکھیں گے ان دو شرائط کے ساتھ، تو اللہ اپنے بندوں کی، اللہ اپنے رسول کے امتیوں کی زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اسی لیے تو حکم ہے نا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ تم میں سے جو کوئی ان ماہ رمضان کو پا لے وہ اس کے روزے رکھے۔ اس کے کیا رکھیں؟ جڑا ہٹا کٹا موٹا تازہ بھی ہو کے کہے میں بیمار بنیا پھرنا وا، 11 مہینے ٹھیک رہندا تے 12ویں مہینے بیمار ہو جاندہ، جی میں روزے نہیں رکھ سکتا، میرے کو بھوک نہیں برداشت ہوندی، اے شوگر بہتا ہو جاندہ وا۔ پھر یہ بہانے بناتے ہیں لوگ، پھر پوچھتے ہیں قاری صاحب اس کا جو بندہ روزہ نہ رکھ سکے اس کا فدیہ کیا ہوتا ہے؟ او اللہ کے بندے، تو اس وقت کو غنیمت جان، اللہ نے تیری زندگی میں اس ماہ رمضان کو دوبارہ بھیج دیا ہے۔ ذرا جھانک کے دیکھنا کہ پچھلے سال کون کون سے تیرے عزیز و اقارب کے اندر وہ لوگ زندہ تھے، آج وہی مہینہ آ رہا ہے لیکن وہ لوگ ہم میں اور تم میں موجود نہیں ہیں۔ تو خدا را اس مہینے کے روزے رکھو، یہ نفلی روزے نہیں ہیں، یہ فرضی روزے ہیں۔ اگر جان بوجھ کر ایک فرض کا انکار کرو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ استقبال رمضان المبارک کا موضوع سننے والوں، اگر پسند یہ مضمون تمہاری پسند کا ہے تو پھر اب دلائل سنو۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بیان فرمایا۔ اب یہ روایت مسند احمد سے پڑھنے لگا ہوں، اور مسند احمد کے اندر اس روایت کا نمبر ہے 11524، یعنی 11524۔ اب سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من صام رمضان، جو شخص رمضان کے روزے رکھے، جو شخص من صام رمضان، جو شخص رمضان کے روزے رکھے، وعرف حدودہ ہو، اور اس کی حدود کو پہچانے، اس کی رمضان کی حدود کو پہچانے، وَتَحَفَّظَ مِمَّا كَانَ يَنبَغِي لَهُ أَن يَتَحَفَّظَ، تو جن چیزوں سے بچنا چاہے تو ان سے بچے۔ آگے فرمایا کفر ما کان قبلہ، تو وہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اگلی حدیث سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم کتاب الطہارہ میں موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 233۔ فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، الصلوات الخمس، 5 نمازیں، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے لے کر دوسری رمضان تک، یعنی پچھلے سال کا جو رمضان تھا اس رمضان سے لے کر اب جو آنے والا رمضان ہے اس تک، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، مکف اس دوران انسان کی زندگی کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر، تو یہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟
لیکن شرط کیا رکھی ہے اللہ کے نبی نے؟ اذاجتنی بالکبائر، اگر اس دوران اس نے کبیرہ گناہ نہ کیے ہوں، کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں۔ جب یہ ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کے اندر روزے دار جو ہوتے ہیں وہ صبح اٹھ کے اور روزہ رکھتے ہیں، تو روزے داروں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، روزے داروں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ علی المتصہرین، ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ اور اس کے فرشتے، یصلون، رحمت بھیجتے ہیں، علی المتصہرین، سحری کرنے والوں پر۔ رحمت کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، سحری کا کھانا کھانا یہ بابرکت کھانا ہے۔ ہمارے یعنی مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے تو کون سی ہے؟ سحری کا کھانا ہے۔ دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحریوں میں برکت ہے، لہذا اسے مت چھوڑیے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا جی میرا تو کھانے کو دل بھی نہیں کر رہا تو میں ایسے بھی روزہ رکھ لوں گا، کم از کم اسے اللہ کے رسول کا یہ فرمان سن کر ایک لقمہ، ایک نوالا ہی کیوں نہ لینا پڑے، اسے ضرور اٹھنا چاہیے اور کھانا چاہیے۔ کیوں؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحریوں میں برکت ہے، اسے مت چھوڑیے، اسے نہ چھوڑیے، لازمی اٹھیے۔ اور آگے فرمایا اگرچہ تم میں سے کوئی پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لے۔ یہ روایت مسند احمد کی 3 جلد صفحہ 12 اور حدیث کا نمبر ہے 215۔ اسی طرح یہ جو اللہ کا مہمان ہمارے پاس چل کے آ رہا ہے، اس کے روزے سب اہل ایمان پر فرض ہیں۔ روزے رکھو گے نا جی؟ تو یہ روزہ خیر کا دروازہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ خیر کا دروازہ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر کا صحابی ہے، یہ نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے سفر میں۔ کون بلا؟ حضرت معاذ۔ ایک صبح نا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام الانبیاء حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اور وہ سوال پتہ کون سا تھا؟ اب وہ سوال سنیے۔ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول، قلت یا رسول اللہ، حضرت معاذ کہندے نے کہ میں آکھیا اللہ دے رسول جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ وَيُبَعِدُنِي مِنَ النَّارِ۔ اے اللہ دے محبوب جی میں نو کوئی ایسا عمل دسو
جیڑا میں کراں تے جنت دے اندر داخل ہو جاواں، ایسا عمل دسو جیڑا میں کراں جیڑا مینوں جہنم دی اگ تو محفوظ رکھ دے وے۔ یدخلنی الجنہ، ایسا عمل دسو جڑا مینوں جنت دے اندر داخل کر دے وے۔ ویبعدنی من النار، اور جہنم تو دور کر دے وے۔ حضرت معاذ امام الانبیاء دا صحابی انہیں سوال اللہ دے رسول نو کیتا۔ اللہ دے رسول نے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابی حضرت معاذ نو جواب کی دیندے نے، قالا سألت عن عظیم وإنه يسير على من يسره الله عليه۔ فرمایا اے معاذ تو میرے کولوں بہت بڑا سوال بہت بڑا سوال کیتا ہے، مگر ہے اندے واسطے جڑا کرے اندے واسطے آسان ہے۔ اے معاذ تو بہت بڑا سوال کیتا ہے اللہ دے پیغمبر محمد نو۔ جدوں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے سے سوال کیتا، سوال دے جواب دے اندر اللہ دے پیغمبر نے اے جواب دیتا۔ اس تو بعد آپ نے فرمایا کی فرمایا تعبد اللہ وتشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ اے معاذ جڑا تو سوال کیتا ہوندا ہن جواب ہی سن لے۔ فرمایا تعبد اللہ، ماحول بناؤ نا کوئی گفتگو سنن دا۔ تعبد اللہ، اے معاذ اللہ دی عبادت کرنی ہوں، وَتُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا۔ تیسرا حکم میں محمد تیرے جواب دے اندر دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، کہ نمازی ادا کرنی ہو، نمازی ادا کرنی ہو۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اگے فرمایا وَتَصُومُ رمضان، تے اے معاذ رمضان دے روزے بھی رکھنے نے۔ اے معاذ پیارے بھائی ماشاءاللہ، میں آپ کو اکثر دیکھتا رہتا ہوں، آپ ہمارے پاس آتے ہیں جمعہ، میں آپ کے نام سے واقف نہیں مگر اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ تے فرمایا اے معاذ رمضان دے ساڑھے ورگا نہیں، سیری کھا کے تے شام تک بسترے دے اندر نہیں۔ اے معاذ اللہ دی عبادت کرنی ہو، اے معاذ اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں کرنا، اے معاذ رمضان دے روزے رکھنے نے۔ وَتَصُومُ رمضان، اے معاذ رمضان دے روزے رکھن دے نال وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور اگر صاحب استطاعت ہے تو پھر حج بھی۔ امام الانبیاء میں نے فرمان یاد آیا، فرمایا رمضان دے اندر جیڑا عمرہ کردہ، فرمایا حج دے برابر ثواب اللہ دیندے نے۔ تو خیر معاذ نے جیڑا سوال امام الانبیاء نو کیتا، اللہ دے رسول نے حضرت معاذ نو جواب دیتا۔ جواب دیندیا ہویا اگے فرمایا اللہ اکبر، اللہ فرمایا وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ۔ اے معاذ انہی گلاں سن لیاں نے۔ حضرت معاذ نے کہا جی اللہ دے محبوب جی میں نے انہی گلاں سمجھ آ گئیاں نے،
پھر اللہ دے پیغمبر نے حضرت معاذ نو دوبارہ مخاطب فرمایا ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنۃ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار۔ فرمایا اے معاذ کیا تینوں میں خیر دے دروازے دے بارے اندر وے نہ دس دیا؟ او استقبال رمضان دا موضوع سننے والو، فرمایا اے معاذ کیا میں تینوں خیر دے دروازے بارے اندر وے نہ دس دیا؟ حضرت معاذ اللہ دے پیغمبر وال ویکھ رہے نے اور کہندے نے ہاں اللہ دے رسول خیر دے دروازے دے بارے اندر وے دسو۔ آپ نے فرمایا کہ اعلی ابواب الخیر الصوم جنۃ، خیر دے دروازے بارے اندر تسی دسیا میں تواڈی طرف متوجہ ہویا۔ فرمایا او خیر دا دروازہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یہ ہے خیر کا دروازہ، روزہ یہ ہے خیر دا دروازہ۔ اور آگے فرمایا معاذ اے تو بہت بڑے جس سوال دا اعلان کیتا سی، اج میں محمد کو جواب سندا جا نال ایمان تازہ کردا جا۔ ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنۃ، اور آگے فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار۔ فرمایا اے معاذ جدو رمضان دا مہینہ آ جائے پھر صدقہ کریا گر، فرمایا صدقہ گناہاں نو اس طرح مٹا دیندا ہے جس طرح آگ پانی آگ نو بجھا دیندا ہے، پانی آگ نو بجھا دیندا ہے۔ فرمایا اے معاذ اور تیسرے گلے وصلاۃ الرجل وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل ثم تلا جنوبهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون۔ فرمایا اے معاذ جیڑا بندہ آدھی رات نو اٹھدا ہے اور تہجد دی نماز ادا کردا ہے، فرمایا جس بندے اندر اے خوبیاں آ جان اللہ اس نو خیر دا دروازہ نصیب وچ لکھ دیندے نے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان المبارک بڑا پیارا مہینہ، اور جیڑی حدیث تو ساہون سونی الصوم جنۃ، فرمایا کہ روزہ ڈھالے۔ توجہ میری طرف کرو، اللہ اور اس دے رسول دے فرامین سنو۔ فرمایا حضرت کعب بن عجرہ کہہ چھڑ رضی اللہ تعالی عنہ، حب صحابہ رحمت اللہ، بغض صحابہ لعنت اللہ۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں نے فرمایا اے قاب الناس غادیان، فرمایا لوگ دو طرح دیاں صبح کر دینے، یعنی ایک صبح دے اندر دو طرح دے لوگ ہوندے نے۔ پہلے قسم دے لوگ کس طرح ہوندے نے؟ فقاب دن فی فقاب کی، فرمائے ایک گروہ ہوندہ جڑا صبح کردہ ہے اور اپنے نفس نو آزاد کروان دے اندر تیار ہوندہ ہے، نفس خیفہ موت کہا اور وہ اپنا نفس آزاد کرا لیندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وغادن موبکوہا، اور دوسرا او گروہ جڑا اپنے نفس نو ہلاک کرن دے اندر رہندہ ہے، فرمایا وہ اپنے اس دا نفس اس نو ہلاک کر کے رکھ دیندہ ہے۔ فرمایا اے کعب بن عجرہ خون اور گوشت اے جنت دے اندر نہیں داخل ہونگے۔ کی معنی ہویا؟ توجہ
توجہ کر تیرے ذہن دے اندر قرآن اور حدیث اتر جائے فرمایا جیڑا خون حرام دے گوشت نال پلیا ہوئے او جسم اللہ رب دی جنت دے اندر نہیں جا سکدا جیڑا گوشت حرام دے غذا دے نال پروان چڑھیا ہوئے او بھی رب دی جنت دے اندر نہیں جا سکدا آپ نے کعب بن عجرہ نو مخاطب کر کے جدوں دو گلاں کہیاں نے پھر آگے آپ نے بیان فرمایا یا کعب بن عجرہ اے کعب بن عجرہ آج میں محمد دے گل غور نال سن لاؤنا اس وقت اللہ دے محبوب نے اپنے صحابی کعب بن عجرہ نو مخاطب کیتا آج اللہ دے رسول اللہ فرمان گبریکا دے گرد و نوا مضافات تو آنے والو تسی بھی غور نال سنو امام الانبیاء نے فرمایا الصلاۃ قربان الصلاۃ قربان والصدقۃ برہان والصوم جنۃ والصلاۃ قربان دا کی معنی ہے توجہ کریں گا تے بات سمجھ دے اندر آئے گی الصلاۃ قربان یہ نماز جڑی پڑھنا ہے یہ رب دے قرب دا ذریعہ ہے والصدقۃ برہان اے صدقہ جڑا مسجد نو دینا ہے اے صدقہ جڑا قرآن حدیث ریکارڈ کرن دی خاطر دینا اے برہان ہوئے گا اے دلیل ہوئے گا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بیان فرمایا وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ فرمایا اے روزہ ڈھال ہے اے روزہ ڈھال ہے نا میرے بھائیوں آگے چلیے امام الانبیاء حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سننے والوں جڑا بندہ رمضان دے مہینے اندر روزہ رکھے گا فرمایا او جنت دے اندر داخل ہوئے گا دلیل کی ہے حضرت حذیفہ کے چھڑ رضی اللہ تعالی عنہ اے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے فرمان دینے ایک مرتبہ میں اپنا سینہ اللہ دے پاک پیغمبر واسطے تکیہ بنایا جدوں میں اپنا سینہ تکیہ بنا کے پیش کی دیں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے لا الہ الا اللہ دا اقرار کرے وختیمہ اللہ اکبر ختیمہ لہو بہا دخل الجنہ اور اس دی زندگی دا خاتمہ بھی لا الہ الا اللہ تے ہوئے فرمایا جنت دے اندر داخل ہوئے گا اللہ اکبر 9 اپریل دا استقبال رمضان دا مضمون سننے والو امام الانبیاء حضرت حذیفہ بیان فرمان دینے اللہ دے پاک پیغمبر نے میں نے جڑی دوسری بات بیان فرمائی فرمایا وَمَنْ سَامَ يَوْمًا جڑا بندہ رمضان دا روزہ رکھے گا کیونکہ قرآنی نص موجود ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ جڑا تواڈے وچوں اللہ دے مہینے نو پا لوے نا جس دے زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے فَلْيَصُمْ انہوں چاہیے کہ روزے رکھے اللہ اکبر فرمایا جس بندے نے اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھیا اور خاتمہ بھی اسی تے ہویا فرمایا ایک بندہ بھی جنت دے اندر داخل ہوئے گا اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے امام الانبیاء میرے اور تیرے دلان دی بہار جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تصدق بصدقۃ جس بندے نے صدقہ اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے کیتا آگے فرمایا ابتغاء وجہ اللہ
انہیں صدقہ کی نیت کی ہے کہ رب دی رضا حاصل ہو جائے وختم لہم بہذا قال الجنہ، لیکن خاتمہ زندگی دا خاتمہ بھی صدقہ دیندیاں وقت ہویا، فرمایا بندہ پھر بھی جنت اندر داخل ہوئے گا۔ مسلمانوں، امام علی مقام نال پیار کرنے والوں، امام علی مقام دے نانا جان نال پیار کرنے والوں، امام علی مقام دے اصحاب نال پیار کرنے والوں، ایک دن ہویا حضرت محمد، اے جڑی اگلی حدیث ہن بیان کرن لگا ہاں، اگر غور نال سنے گا تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر فرمایا من اصبح منکم الیوم صائما، اللہ دے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیا من اصبح الیوم، من اصبح منکم الیوم صائما، تو آدھے بچوں آج روزہ کس نے رکھے ہے؟ یہ سوال کس نے کیا؟ اللہ کے رسول نے اللہ کے، اور سوال کس سے کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ابو بکر صدیق؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آج روزہ رکھا ہے، میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ اللہ دے محبوب نے پہلا سوال حضرت ابو بکر صدیق نو کیتا، تے ابو بکر صدیق نے جواب دیتا اللہ دے محبوب جی آج میں روزہ رکھے ہے۔ اور دوسرا سوال اللہ دے رسول نے پھر کیتا فمن تبع منکم الیوم جنازتن، تو آڈے وچوں آج جنازہ کون کون پڑھ کے آیا ہے؟ بابا لال خان آپ جنازہ پڑھ کے آئے ہو نا، تو پھر یہ رسول کا فرمان بھی سنو، فرمایا تو آڈے وچوں آج جنازہ کون کون پڑھ کے آیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ دے پیغمبر جی میں ابو بکر صدیق آج فلاں بندے دا نماز جنازہ پڑھ کے آیا ہوں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا فمن اطعم منکم الیوم مسکینا، تو آدھے وچوں آج کس نے مسکین نو ٹکر کھوایا ہے، کس نے مسکین نو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی آج میں مسکین نو کھانا بھی کھلایا ہے۔ اور چوتھا سوال اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گول پوچھ دینے فمن آدھا مریضا منکم الیوم، فمن آدھا منکم الیوم مریضا، تو آڈے بچوں آج کس کس نے بیمار بندے دی تیمار داری کی دیئے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ دے رسول جی اے کم بھی میں کر کے آیا ہوں، دیکھو اللہ دے پیارے پیغمبر نے سوال کیا دا، اور ہر جواب تے ہر سوال تے جواب جناب ابو بکر صدیق نے کیا دا، یعنی ایک دن دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے 4 کم گے دے، پہلا کم روزہ بھی رکھ کے آیا، دوسرا کم جنازہ بھی پڑھ کے آیا، تیسرا کم مسکین نو کھانا کھلا کے بھی آیا، چوتھا بندہ بیمار بندے دی تیمار داری بھی کر کے آیا۔ اللہ دے پیغمبر نے اللہ دے رسول نو جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جدو یہ جواب دے دا، اور امام الانبیاء نے اللہ دے پیغمبر نے اللہ دے رسول نے اپنے ختم نبوت والی زبان جو ارشاد فرمایا مجتمعنا فی امرئن، جس بندے دے اندر ایک کم جمع ہو گئے اللہ داخل الجنہ، او بندہ جنہ دے اندر داخل ہوئے گا۔ تو آڈے وچوں کون کون ایک کام کرن واسطے تیار ہے کہ نہیں؟
ماشاءاللہ اللہ سبنا نو تیار اگے آنا استقبال رمضان دا مضمون ذمے لان والے آج سن جائے پیارا مضمون اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا توجہ جیڑی عورت انہا کمن دی پابندی کرے گی فرمایا جنت دے جس دروازے وچوں چاہے گی داخل ہو سکے گی. یہ بات کس نے بیان فرمائی؟ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلا کام کیڑا اللہ دے رسول دا کلمہ پڑھنے والے ہو پہلے نمبر تے فرمایا اذا صلت المرأۃ خمسہا جیڑے عورت 5 نمازاں پڑھے جیڑے عورت آج ذرا اے فرمان سن کے نا جا کے اپنی بیویاں دی اصلاح کرے آجے بیٹیاں دی اصلاح کرے آجے ہیں فرمایا اذا صلت المرأۃ خمسہا جیڑے عورت 5 وقت دی کی ہوئے نماز پڑھنے والی ہوئے اور دوسری بات وسامت شہرہا تے رمضان دے روزے رکھنے والی ہوئے تیسری خوبی وَأَطَاعَتْ بَالَهَا اپنے شوہر دی تابعدار ہوئے اور اگلے خوبی وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا اپنے شرمگاہ دی حفاظت کرنے والے ہوئے جس بی بی اندر جس ماں اندر جس بہن اندر یا جس عورت دی اندر اے خوبیاں جمع ہو جان گیاں سرکار بیان فرمان دینے ادخلی من ای ابواب بالجنہ فرمایا جنت دے جس دروازے دے وچوں چاہے گی داخل ہو سکے گی. اس واسطے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ دا بہت بڑا فضل ہے جس نے تیری اور میری زندگی دے اندر ایک بارے پھر اللہ دے ماہ رمضان نو بھیجے آئے. اللہ سانو روزے رکھنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ میرے ویر آئے اے میرے ویر ذرا توجہ کرنا کہ رمضان دا استقبال کس طرح کرنا ہے. میں آج اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کرانگا کہ یا الہ العالمین گھبری کا دے گرد و نوا مضافات تو آن والے تیرے بندے تیرے مہینے دی آمد دا استقبال اس طرح کرنگے واہ واہ برکتہ ماہ رمضان دیاں پڑھ لا میرے نال واہ واہ برکتہ ماہ رمضان دیاں ماحول بناؤنا واہ واہ برکتاں ماغے. جدو یہ بیان اپلوڈ ہوئے گا لوگ سنن گے لوگ آکھن گے واہ اللہ گبریکا دے تیرے بندے تیرے مہینے دے استقبال واسطے کس طرح زبان ہلا رہے سن. واہ واہ برکتاں ماغے رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا چن چڑھیا ماہ رمضان دائے. آج بلا شوالی کنی آرانا صاحب ہے 26 زدائی آن والا مہینہ چن چڑھیا ماہ رمضان دائے سونے اللہ دے مہمان دائے. ہویاں بند شیطانیاں ہویاں بند شیطانیاں شیطان دیا واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا. کیسا استقبال گھڑیاں رحمتاں برکتاں بھریاں نے گھڑیاں رحمتاں برکتاں بھریاں نے خوشیاں مومنہ تائیں
چڑیاں نے ویکھو رحمتاں تنبو تان دیا ویکھو نے ویکھو رحمتاں تنبو تان دیا واہ واہ برکتاں ماغے رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا اگے سنے آجے تنگ دست یا کوئی بیمار ہوئے تنگ دست یا کوئی بیمار ہوئے بے اولاد یا کوئی لاچار ہوئے آوازاں آندیاں نے رحمان دیا آوازاں آندیاں نے رحمان دیا واہ واہ برکتاں ماغے تسی کہنے ماغے رمضان دیا واہ واہ برکتاں ماغے رمضان دیا ہن اگلا جملہ سنیا جے ہوندے رب دے عام منادی ہے آصف تبسم صاحب جدودہ میں آیا ہوا نا میں کدے شعر نہیں پڑھے آج پڑھنے لگیا ہوا تاکہ موضوع میرے پیاریاں نے بڑی پیار کرنے والا دیتا ہے نا تے سنیا جے ہوندی رب دی عام منادی ہے ہوندی ہے کہ نہیں ونادا منادن یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر اس حدیثی تشریح شاعر کر دے ہوندی رب دی عام منادی ہے کرو بدیاں دی بربادی ہے کرو بدیاں دی بربادی ہے ایک گھڑیاں ماہ رمضان ایک گھڑیاں نے نیکی کا مان دیا واہ واہ برکتاں ماغے آواز نہیں آئی واہ واہ برکتاں ماغے رمضان دیا لیل قدر ہے اس دے وچ آئی لیل قدر ہے اس دے وچ آئی شان ہزار مہینوں ود پائی کر تیاریاں اس نو پان دیا واہ واہ برکتاں ماغے رمضان دیا بخشش دا کچھ بہانا تو بنا بخشش دا کچھ بہانا تو لوٹ رحمت دا خاص خزانہ تو کر تعظیم اس مہمان دیا واہ واہ برکتاں ماغے رمضان دیا یا رب اے بندہ رمضان تیرا وہر یا رب اے بندہ رمضان تیرا تیرے مہمان تینوں ناز بڑا دے برکتاں اس مہمان دیا آمین دے برکتاں اس مہمان دیا واہ واہ برکتاں ماغے رمضان دیا تے اعلان خدا بندی ہویا یا ایوہ الذین آمنوا علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو روزے رکھو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے اور روزے رکھنے کا مقصد کیا تاکہ تم پرہیزگار ہاں بھائی اب آپ نے مکمل خطبہ جمعہ سنا بتاؤ انشاءاللہ اللہ کے مہمان کا استقبال کرو گے جس طرح قرآن حدیث کے مطابق آپ نے سنا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باقی خطبات جمعہ کے موضوعات اگر وہ فلیکسیں چھپ کے آ گئی ہیں تو اسی کے مطابق ہوں گے اگر وہ فلیکسیں نہیں چھپی پھر انشاءاللہ جو اگلا لائے عمل ہوگا اسی کے مطابق خطبہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اس اللہ کے مہمان کی بھر بھر رج رج کر تعظیمیں
اللہ عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔